اسلام آباد ہائی کورٹ بینچز تبدیلی تنازع مزید شدید ہو گیا، ایک اور اہم فیصلہ جاری۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بینچز تبدیلی تنازع مزید شدید ہو گیا، ایک اور اہم فیصلہ جاری۔ ڈویژن بینچ نے قائم مقام چیف جسٹس کے بینچ تبدیلی اختیارات پر مزید سوالات کھڑے کر دیے۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بینچز تبدیلی تنازع مزید شدید ہو گیا، ایک اور اہم فیصلہ جاری۔ ڈویژن بینچ نے قائم مقام چیف جسٹس کے بینچ تبدیلی اختیارات پر مزید سوالات کھڑے کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو آئندہ بغیر قانونی جواز کیس سنگل سے ڈویژن بینچ ٹرانسفر کرنے سے روک دیا۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بینچز تبدیلی تنازع مزید شدید ہو گیا، ایک اور اہم فیصلہ جاری۔ ڈویژن بینچ نے قائم مقام چیف جسٹس کے بینچ تبدیلی اختیارات پر مزید سوالات کھڑے کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو آئندہ بغیر قانونی جواز کیس سنگل سے ڈویژن بینچ ٹرانسفر کرنے سے روک دیا۔ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو آئندہ ٹرانسفر یا مارکنگ کرتے ہوئے عدالتی گائیڈ لائنز مد نظر رکھنے کا حکم۔ قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر ڈویژن بینچ میں مقرر کردہ کیسز دوبارہ واپس مختلف بینچز میں بھیجنے کا حکم۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز حق نے 12 صفحات کا فیصلہ جاری کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بینچز تبدیلی تنازع مزید شدید ہو گیا، ایک اور اہم فیصلہ جاری۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیتے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاہ زیب ملک ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ جی شاہ زیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بینچز تبدیلی کا جو تنازع ہے مزید جو ہے شدت اختیار کر چکے ہیں، ایک اور اس پر اہم فیصلہ جو ہے تحریری جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈویژن بینچ نے قائم مقام چیف جسٹس کے بینچ تبدیلی اختیارات پر مزید سوالات کھڑے کیے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو آئندہ بغیر قانونی جواز کے کیس سنگل سے ڈویژن بینچ ٹرانسفر کرنے سے جو ہے وہ روک دیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو آئندہ ٹرانسفر یا جو مارکنگ کرتے ہوئے عدالتی گائیڈ لائن جو ہے مد نظر رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر ڈویژن بینچ نے مقرر کردہ کیسز دوبارہ واپس مختلف بینچز میں جو ہے بھیجنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے اور جسٹس سردار اعجاز خان نے 12 صفحات پر آج فیصلہ جاری کرتے ہوئے لکھا کہ جب تک فل کورٹ ہائی کورٹ رول پر مزید رائے نہ دے، انہی گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کا حکم دیا اور اس پر عدالت نے مزید لکھا کہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کے مطابق نئے رجسٹرار جوڈیشل تمام کیسز جو ہے متعلقہ بینچ میں بھیج دے اور ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کیس سنگل بینچ سے ڈویژن بینچ بھیجنے کا اختیار بغیر قانونی جو ہے جواز استعمال نہ کرے۔ قانون کی تشریح ہو، اسی طرح کے کیسز ہوں کہ قانون جو ہے وہ جواز میں پھر یہ اختیار استعمال ہو سکتا ہے، اور کیسز فکس کرنے یا مارک کرنے کا اختیار جو ہے وہ کس کا ہے؟ عدالت مستقبل کی گائیڈ لائن جو سے وہ دے دی ہے، اور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کے مطابق سنگل یا ڈویژن بینچ کیسز فکس کرنے کا اختیار جو ہے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کا ہے، اور رولز اینڈ آرڈر کے مطابق جسٹس کا اختیار روسٹر جو ہے اس کی منظوری کا ہے، اور اس کے علاوہ رولز واضح ہے کہ کیسز جو ہے مارکنگ اور فکس کرنا ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کا اختیار ہے، اور ڈپٹی رجسٹرار کا کیس واپس لینے یا کسی اور بینچ کے سامنے مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ آخر زداری کیس میں طے ہو چکا ہے کہ جج نے خود طے کرنا ہے کہ کیس سنے گا یا نہیں۔ اس کیس میں نہ تو جج نے معذرت نہ ہی جانبداری کا جو ہے وہ کیس ہے۔ انتظامی سائٹ پر قائم مقام جس کو مناسب انداز میں آفس نے اسسٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس عجیب سچویشن نے اس عدالت کو امبیرسنگ صورتحال میں ڈالا، اور آئندہ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے سی پی سی اور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر جو ہیں اس پہ رہنمائی لی ہے۔ اور چیف جسٹس کے انتظامی اختیارات کے حوالے سے رولز واضح ہیں کہ یہ اختیار انتظامی کمیٹی کا ہے، اور کیسز فکس کرنا جوڈیشل بزنس اور اس کے انتظامی اختیارات کے برابر نہیں دیکھ سکتے۔ مزید لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ کسی اور جگہ نہیں، اس لیے لاہور ہائی کورٹ مختلف جو ہے سیٹ پر اختیارات جو ہے وہ جہاں استعمال نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل اگر سمجھتے ہیں کہ کیس کسی اور بینچ میں جانا چاہیے تو کسی عجیب صورتحال سے بچنے کے لیے جج کی ریڈر سے جو ہے وہ رابطہ کریں، اور جو جج بینچ میں جو سینئر ہے اسے ٹرانسفر ہونے والا کیس جو ہے اس کے سامنے رکھا جائے۔ اور اس بینچ میں چیف جسٹس نے یہ تمام کیس ڈویژن بینچ 2 میں ٹرانسفر کر دیے ہیں۔ کوئی لسٹ نہیں جسے معلوم ہو کہ اس نوعیت کا کوئی کیس ہمارے سامنے پہلے سے زیر التوا ہے۔ جیسے سردار اعجاز خان نے کے بینچ میں 16 تاریخوں سے ایک کیس زیر التوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کیس کی کافی کارروائی سنگل بینچ میں ہو چکی ہے، اور قائم مقام چیف جسٹس کے انتظامی آرڈر نے
نہ کوئی وجہ، نہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کا کوئی حوالہ ہے جس سے معلوم ہوا کہ کس قانون کے تحت سنگل بینچ کے کیس کو ڈویژن بینچ میں بھیج رہے ہیں. اور جو ٹریان کیس میں لارجر بینچ طے کر چکا ہے کہ چیف جسٹس بینچ تشکیل دے سکتا ہے لیکن دوبارہ تشکیل یا ترمیم نہیں کر سکتا. اور مزید لکھا کہ صرف اس صورت میں بینچ دوبارہ تشکیل ہو سکتا ہے کہ جب بینچ معذرت کرے یا وجوہات کے ساتھ دوبارہ تشکیل کا کہے. جی بہت شکریہ شاہ زیب، آپ نے تفصیلی اپڈیٹ کیا.